السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الصالحین سے صبر کے باب میں ہم مختلف احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس حدیث مبارکہ یا جن احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کا تعلق انسان کی باطنی زندگی سے ہے۔ ہمارے باطن میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، خبائث ہوتے ہیں، انہیں اندر کے امراض کہتے ہیں، روحانی امراض ہوتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو بیمار کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں ہماری عادت بن جاتی ہیں اور ان عادتوں پہ ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز غصہ اور غضب بھی ہے کہ فوراً طیش میں آ جانا، فوراً غصے میں آ جانا اور غصے میں آ کے اقدام کر لینا۔ مختلف چیزیں اس کے اندر سامنے آتی۔ مثال کے طور پہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، شاید آپ واقف ہوں، روڈ ریج کہتے ہیں اسے۔ یعنی گاڑی سڑک کے اوپر چلاتے ہوئے آپ کسی معاملے پہ غصے میں آ جائیں اور پھر گاڑیوں میں ایک دوسرے کے اوپر اس کی ریج نکالیں، اس کا غصہ نکالیں۔ بعض دفعہ تو گاڑیوں کی دوڑ میں غصہ ایک دوسرے پہ نکالتے ہیں، کبھی ایک آدمی دوسرے کی گاڑی دبا کر اسے آگے نہیں نکلنے دیتا اور مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اس کے اندر حادثات بھی ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ کچھ لوگ غصے میں آ کے اسلحہ جات کا بھی استعمال ایک دوسرے پر کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور معاملات ہیں، گھروں میں بہت سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کا بیس میں غصہ ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے گھر تباہ و برباد بھی ہو جاتے ہیں، فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ غصے کو لے کر لوگ ایک دوسرے کی جان لے بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں دو فیملیز میں بجلی کے بل کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ وہ شیئر کر رہے تھے اور آپس میں پسٹلز نکال کے ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی، تو کئی مرد ڈھیر ہو گئے بجلی کے بل کے اوپر۔ اس طرح اور بہت سارے بے وقوفانہ حادثات آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر اپنے برباد کر بیٹھتے ہیں کہ غصے میں آئے اور کسی بات پہ بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، ایک کیس ابھی پچھلے دنوں یہاں نیو یارک سٹی میں آیا تھا، ایک 70+ سالہ صاحب کا، جنہوں نے کھانے کے تنازع کے اوپر، یہاں امریکہ میں نیو یارک میں کھانے کے تنازع کے اوپر بیوی کو مار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی کھانے جیسی چیز کے اوپر انہوں نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ انہوں نے ایک بات کہی، بیوی نے آگے سے کوئی گالی دی اور اس کے بعد تو غصہ ہی ہے نا دونوں طرف سے، انہوں نے اس کو چھڑی سے مار دیا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کیس تو چل رہا ہے اور جسٹ لائک اے ڈن ڈیل، لیکن عمر کے اس حصے میں قتل کے الزام میں، وہ بھی اپنی بیوی کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غصہ بڑی خطرناک شے ہے۔ غصے میں آ کے بہت سارے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، پھر جس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے، پشیمانی ہوتی ہے، لیکن اب پچھتائیں کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو آئیے اب اس تمہید کے بعد احادیث مبارکہ کے ذخائر پر غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ بہادر اور طاقتور تو وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ اور یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا، اس حدیث میں جو السرعہ کا لفظ آیا ہے، السرعہ بضم الصاد وفتح الراء، کہ صاد کے اوپر تو پیش ہے، پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور را کے اوپر فتحہ ہے جس کو آپ اردو میں زبر کہتے ہیں۔ وہ اصلہ عند العرب، اس لفظ کی جو اصل ہے، اس کا جو صحیح معنی ہے وہ عرب میں یہ ہے من یصرع الناس کثیرا، جو شدید کشتیاں کر کر کے کشتی کرنے میں ماہر ہو گیا ہو۔ تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ طاقتور اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھ سکتا ہو، کیونکہ جب انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو اپنی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال کر بیٹھتا ہے، اور غلط استعمال کرنے پر پھر مواخذہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی اور قیامت میں بھی۔ اس لیے اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا کیا ہے، اپنے نفس پر ایسا قابو ہو جو ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ نفس پر قابو نہیں ہے،
ہم بہت سارے گناہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں قابو نہیں ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ سر میں نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ گناہ کر بیٹھا، پھر توبہ کی وہ گناہ کر بیٹھا، کنٹرول نہیں ہوتا سر. بڑے تکلیف اور دکھ کی بات ہے، اور پریشانی کی بھی بات ہے، اور گھن کی بھی بات ہے. وہ لوگ جو لواطت کا شکار ہیں، وہ ای میل کرتے ہیں، ان کو پھر میں لواطت سے متعلق جو دروس ہیں، اس کے علاج سے متعلق، اس کو کیسے چھوڑا جائے، اس سے متعلق جو کچھ تحقیق وہ میں ان سے شیئر کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو زنا ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا، گندی غلط فحش چیزیں دیکھنے کا ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ پھر کنٹرول نہیں ہوتا. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، کنٹرول نہیں ہوتا لوگوں کو. کوئی اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھنا، اس سے بات کرنا یہ گناہ ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول ہی تو کرنا ہے، کنٹرول ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے. اگر کنٹرول نہ کرنا ہوتا، کوئی آسان شے ہوتی تو پھر اس پہ اتنا اجر نہ ہوتا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، اپنے نفس کو قابو کرے جب غصے میں. اسی طرح حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمیوں کے درمیان آپس میں جھڑپ ہو گئی. اب حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ رجلان، آپ کو ساتھ ساتھ ہی عربی کا بھی میں بتاتا چلوں تھوڑا سا. رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، اس کا تثنیہ دو کے لیے عربی میں خاص ایک ورڈ ہوتا ہے. جیسے اردو میں ہوتا ہے نا واحد جمع، عربی میں واحد جمع کے علاوہ بیچ میں بھی ایک کالم ہوتا ہے دو کے لیے. تو رجل ایک، رجلان دو، اور رجال دو سے زائد. تو عربی زبان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دو جادوگر. ساحران، وہ دو جادوگر ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہوتا ہے اس میں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان آپس میں جھڑپ ہو گئی. ایک کا ان میں سے چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی گردن کی رگیں پھول گئیں غصے کی وجہ سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو کہہ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر یہ پڑھ لے تو پھر یہ غصہ جاتا رہے. تو صحابہ کرام نے اس شخص سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا، یعنی اللہ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں. کس سے؟ شیطان سے. کہ جو غصہ اور غضب کی کیفیتیں حاوی ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حملہ ہے. نفس کے اندر وہ حملے کر رہا ہے، نفس اس کا تابع ہے اور اس کی اتباع میں حملے کر رہا ہے. لیکن شیطان نے بھی تو غصے کا اظہار کیا تھا کہ آدم کو کیوں بنا دیا، اور پھر غصے کے اندر بہت سارے اور روحانی بیماریاں ملی ہوئی تھیں. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو اس روایت کو، یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں. حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ جس شخص نے باوجود اس پر قدرت ہونے کے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر لے، اس کو پی لیا. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ نافذ کر سکتا تھا اپنا غصہ، طاقتور تھا، لیکن اس نے غصہ اپنا پی لیا. تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ حق تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تمام مخلوقات پر فوقیت کے ساتھ پکارے گا، یہاں تک کہ اس کو اس بات کا اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جس کو چاہے پسند کرے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی روایت ہے. اور اسے امام ترمذی کے علاوہ امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنا، اس کو نافذ نہ کرنا طاقت رکھنے کے باوجود، اور اپنے آپ کو روکے رکھنا کہ اس سے فساد پیدا ہوگا.
اللہ سبحانہ و تعالی فساد سے روکنے کو، اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے کو کا بدلہ قیامت کے دن یہ خاص دے گا کہ تمہیں خاص کرے گا، اور ساتھ خاص کر کے ایک خاص شے کے انتخاب کے بارے میں تمہیں چوائس دے گا. جس ایک تو ہوگا نا، تم اپنی مرضی سے جس حور العین کو چاہتے ہو چن لو، تمہاری مرضی. سبحان اللہ. تو اس کو جو اب آپ دیکھیں نا، اپنی مرضی سے کوئی آدمی ایک شے اس کو چوز کرنے کا اختیار ہو، اس کے اندر اس کی ایک کتنی اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں نا، ہمارے ہاں دو طریقہ کار ہیں، یا تو آپ اپنی مرضی کا لباس دولہے کو بھیج دیں، یا دولہے کو ساتھ لے جائیں کہ تم اپنی مرضی کا لباس چنو. جب آپ اپنی مرضی کا لیں گے تو اب آپ بجٹ رکھ رہے ہیں. جب آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ تم اپنی مرضی کا لے لو، تو پھر اس کی مرضی جو بجٹ جس بجٹ کا وہ لے، تو اس میں اس کی اعزاز ہے، اس کا زیادہ تکریم ہے، اس کو زیادہ آپ نے کسٹمائزیشن کی چوائس دی ہے. تو اس لیے اچھا، خواتین اس بارے میں بھی بڑا وہ ہوتی ہیں کہ اچھا اس کو تو دے دیا، میں غصہ پیوں گی تو کیا ہوگا. دیکھیں، مرد کے اندر نا غصے کا عنصر بہت زیادہ غالب رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. یہ ہمارے ہاں یہ جو وومن رائٹس کا جو چکر ہے، اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ مرد اور عورت دے آر لائک 100% سیم. دے آر ناٹ سیم. دونوں انسان ہیں، دو بوتھ ہیومن بینگز، لیکن دونوں کے اندر ایموشنل، سائیکولوجیکل، بایولوجیکل اور بہت سارے اور ڈفرینسز ہیں جن کو ہم اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض شے کو مردوں کے لیے رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا شے ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے. اور خواتین کے لیے دوسرے انعامات ہیں، یہاں اس ضمن میں اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون بھی اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول رکھے، کیونکہ خواتین میں یہ مادہ زیادہ ہوتا ہے غصے میں کنٹرول رکھنے کا. اس لیے ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوا. مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں فوراً آتے ہیں، ریاکٹ کرتے ہیں. خواتین کے اندر غصے کا ایلیمنٹ ذرا مختلف طریقے سے ہوتا ہے. اس کے اندر اتنے زیادہ فساد فی الارض کے عنصر نہیں ہوتے. مردوں کے اندر یہ جو غصے کا معاملہ ہے، اس کے ریاکشن میں بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی سیویرٹی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو اٹس آن اے ٹوٹلی ڈفرینٹ لیول. لیکن کوئی عورت بھی اپنے غصے کو قابو رکھتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اختیار رکھتے ہوئے نافذ نہیں کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اب کیا عطا فرمائے گا وہ اللہ نے نہیں بتایا. اب اس کے اندر یہ حکمت بھی پوشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ خواتین کی چوائسز میں بہت زیادہ ویریشنز آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ان کی مرضی کی کسی چیزوں میں جنت میں اختیار دے کہ ان میں سے کوئی شاید تمہاری جو مرضی ہو چن لے. لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے نا، اس میں بھی چھچور پن سے باز نہیں آتے. وہ کہتے ہیں اچھا اگر آدمی کو حور کا چوائس دی گئی ہے تو عورت کو بھی کسی مرد حور کی چوائس ہونی چاہیے. آئی مین کیا جواب دیں آپ ان کی باتوں کا؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال ڈھکے چھپے الفاظ میں جو بات میں بتانا چاہتا تھا وہ میں نے بتا دی ہے. زیادہ کھولنا میں بھی نہیں چاہتا اس کو، کہ بہرحال آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے، اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرمائیے. قال لا تغضب، حضور نے فرمایا پس غصہ مت کر. اس نے بار بار اس کلمے کو دہرایا کہ حضور اوصنی، مجھے کچھ وصیت کیجیے، اور حضور نے بار بار اسے وہی جواب دیا، لا تغضب. بخاری کی روایت ہے. تو اب اس کے اندر ہو سکتا ہے اس شخص کے اندر یہ معاملہ ہو کہ وہ غصہ بہت کرتا ہو، غصہ بہت جلدی آتا ہو اس کو. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی کہ تو اپنے غصے پہ قابو پالے، غصہ نہ کیا کر. تیرے لیے یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، کیونکہ تو غصے کر کے پھر بلنڈرز کرتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اسے اس معاملے میں جو ہے وہ رہنمائی فرمائی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے اس مسئلے کے اندر
چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.